ایک حضرت بلال حبش کا صبر اور اسلام کے لیے قربانی۔ حضرت بلال حبش کی کہانی اسلامی تاریخ میں صبر اور ثابت قدمی کی ایک مثال ہے۔ آپ حبشہ، آج کا ایتھوپیا، سے تھے اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اپنے اسلام قبول کیا تو آپ کے مالک نے آپ کو شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ انہیں شدید گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اسلام سے دستبردار ہونے کا کہا جاتا، لیکن اپنے ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے صرف عہد اللہ ایک ہے کہا۔ حضرت بلال کا یہ ایمان و صبر رسول اللہ کو بہت عزیز تھا۔ حضرت بلال کو حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد کروا دیا اور آپ اسلام کے اولین مؤذن بنے۔ آپ کی یہ قربانی اور ثابت قدمی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کی راہ میں مشکلات آئیں تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ 2. حضرت خالد بن ولد کا ایمان لانا اور شجاعت۔ حضرت خالد بن ولد کا شمار اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ عہد نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اپنے اہم کردار ادا کیا، لیکن اللہ کی رضا سے آپ کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی شجاعت و حکمت نے اسلامی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ حضرت خالد بن ولد نے بے شمار جنگیں لڑیں اور اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور ایک مخلص مسلمان اللہ کی راہ میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ 3. حضرت عائشہ کی علم دوستی اور خواتین کی تعلیم میں کردار۔ حضرت عائشہ نبی کریم کی زوجہ اور ایک ممتاز عالمہ تھیں۔ آپ کو قرآن، حدیث اور فقہ کا وسیع علم حاصل تھا اور اپنے اسلام کے مختلف مسائل پر گہرائی سے تحقیق کی۔ حضرت عائشہ نے خواتین کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا اور اسلامی احکام کو واضح کرنے میں آپ کا علم بہت قیمتی ثابت ہوا۔ آپ کے پاس مرد و خواتین صحابہ کرام مسائل پوچھنے آتے اور آپ انہیں حکمت سے جواب دیتی۔ حضرت عائشہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کے حقوق اور ان کے فرائض کو خوبصورتی سے سمجھایا۔ آپ کی یہ کہانی خواتین کے لیے مشن راہ ہے کہ علم کا حصول اور دین کی خدمت ایک عظیم مقصد ہے۔ 4. حضرت ابوذر غفار کا سادگی اور قناعت کا درس۔ حضرت ابوذر غفار رسول اللہ کے صحابہ میں سے تھے اور ان کا شمار زہد و تقوی کے حاملین میں ہوتا ہے۔ اپنے ہمیشہ سادگی اور قناعت کو اپنایا۔ جب اپنے اسلام قبول کیا تو اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے وقف کر دیا۔ اب دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز تھے اور اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھتے تھے۔ حضرت ابوذر نے ہمیں سکھایا کہ اصل دولت ایمان کی دولت ہے اور دنیاوی آسائشوں کا پیچھا کرنا بے سود ہے۔ اب کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے دل کو دنیاوی حرص سے پاک کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ 5. حضرت عمارہ کی جرأت اور غزوات میں شرکت۔ حضرت نصیبہ بنت کعب، جو عمارہ کے نام سے مشہور ہیں، اسلامی تاریخ کی بہادر خواتین میں سے ایک ہے۔ غزوہ احد میں انہوں نے رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اپنے جنگ میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑائی کی اور آپ کو اس جنگ میں کئی زخم بھی آئے، مگر آپ ڈٹی رہے۔ حضرت عمارہ نے اسلام کی راہ میں اپنی جان تک قربان کرنے کا عہد کیا تھا۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ عورتیں بھی اسلام کی راہ میں عظیم قربانیاں دے سکتی ہیں اور ہمیں ان کی بہادری سے سبق لینا چاہیے۔ 6. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے محبت۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم کے قریبی صحابہ میں سے تھے اور آپ کو احادیث نبویہ کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے 3 سال کا عرصہ نبی کے ساتھ گزارا اور اس دوران اپنے ہزاروں احادیث کو حفظ کیا۔ آپ کی محنت اور لگن کی بدولت ہمیں رسول اللہ کے اقوال اور اعمال تک رسائی حاصل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی زندگی کو علم کے لیے وقف کر دیا اور کبھی بھی اس سے تھکے نہیں۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دین کے علم کو سیکھنا اور اسے آگے پہنچانا ایک عظیم خدمت ہے۔ 7. حضرت فاطمہ کی محبت اور وفاداری۔ حضرت فاطمہ نبی کریم کی صاحبزادی اسلامی تاریخ میں محبت اور وفاداری کی ایک مثال ہے۔ اپنے انتہائی سادہ اور پرہیزگار زندگی گزاری۔ جب نبی کریم کی وفات کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ بے حد غمگین ہو گئی۔ اپنی زندگی میں دین کے احکامات کو ہمیشہ مقدم رکھا اور آپ کی وفاداری اور قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔
حضرت فاطمہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کی محبت کو ہمیشہ دل میں رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ 8 حضرت حسن اور حضرت حسی کی قربانی۔ حضرت حسن اور حضرت حسی نبی کریم کے نواسے اور اسلام کے عظیم رہنما تھے۔ حضرت حسن نے امت میں اتحاد کے لیے خلافت سے دستبرداری اختیار کی اور حضرت حسی نے ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ واقعہ کربلا میں حضرت حسی اور ان کے خاندان نے حق اور عدل کے لیے جو قربانی دی وہ اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کی راہ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔